30ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس میں سوال ہے کہ یہ آپس میں سوال جواب کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، تو یہ کاہے کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ نبأ العظیم، نبا کہتے ہیں خبر کو، یہ یہاں پر مصدر کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی نبا ان کو، اب نبا ان کا مطلب خبر، آپ کی سمجھ میں آ گئی بات، تو اسی نبا ان کو فاعلن کے وزن پر لے آئیں۔ نبا ان کو جب فاعلن کے وزن پر لائیں گے تو یہ ہو جائے گا نبیٌ، فاعلن نبیٌ بروزن فاعلن، یہ ہے نبیٌ بروزن فاعلن، اس میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ چھپی باتوں کی خبریں دینے والا۔ ترجمہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے یا ایھا النبی کا ترجمہ اے نبی کر دیا۔ اب اردو خواں طبقہ جو اردو میں ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ عربی میں ہی پڑھ رہا ہے یا ایھا النبی، اور اسی کو وہ اردو میں پڑھ رہا ہے اے نبی۔ تو وہ اردو پڑھنے والا جو طبقہ ہے وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ عربی میں بھی یا ایھا النبی لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی اے نبی لکھا ہوا ہے، تو نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معنی نہیں کر رہے۔ مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، مولوی صاحب نبی کا معنی کر دیں، مولوی صاحب نبی کا معنی نہیں کر رہے، کیونکہ اگر نبی کا معنی کر دیں گے تو مولوی صاحب کی جو ایک 1.5 اینٹ کی دکان ہے اس دکان سے منجن لینے کون آئے گا؟ پھر ان کو بھی تو اپنی دکان کا منجن بیچنا ہے نا۔ تو یہ منجن بیچنے کے جتنے بھی ساہوکار ہیں، ان ساہوکاروں نے اسی قسم کی اپنی 1.5 اینٹ کی، آدھی اینٹ کی دکانیں بنا رکھی ہیں، اور عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے ہوئے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، مجدد میت حاضرہ، مجدد میت ماضرہ، صاحب حجت القاہرہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یا ایھا النبی کا ترجمہ فرما دیجئے۔ تو آپ نے قرآن کے عین مطابق، جو کہتے ہیں نا بریلویت ایک نیا فرقہ ہے، ہر مفتی ہر مولوی اپنے اپنے دڑبے میں کڑکڑ کر رہا ہے، نیا فرقہ نہیں ہے۔ بریلویت دراصل قرآن کی حقیقی ترجمان ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید جس انداز سے ذہن سازی کر رہا ہے اور ہماری فکر کو ایک نیا انداز دے رہا ہے، یہ قرآن ہے کہ عن النبأ العظیم، نبأ معنی خبر، اور اسی نبأ کو فاعل کے وزن پر لے آئیں نبی تو معنی چھپی خبریں دے، ہمیشہ چھپی خبریں بتانے والا، چھپی باتیں بتانے والا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو اب ترجمہ جب ہو گیا تو اب اردو خواں طبقے کی سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ بعد مولوی جو اے نبی کا رٹا لگا رہے تھے، یہ اس لیے لگا رہے تھے کہ کہیں ان کے باطل عقیدے، باطل نظریے اور باطل فکر پر کاری ضرب پڑنے والی ہے، اس لیے اپنے باطل عقیدے کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس لفظ کا ترجمہ کرنے سے گریز کیا۔ اعلیٰ حضرت پر کروڑا کروڑ سلام ہوں، کروڑا کروڑ ان کی قبر پر رحمتیں نازل ہوں کہ جنہوں نے ہم جیسے کم علموں کے لیے جب اس کا ترجمہ کر دیا، بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو جب سنیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ غیب کی خبریں بتانے والے ہیں، اور حقیقت میں یہی تو غیب کی خبریں بتانے والے ہیں کہ غیب کی سب سے بڑی خبر قرآن مجید ہے، سب سے بڑی خبر۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جسے رسول پاک نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غیب کی خبر ہے سب سے بڑی، اس سے بڑی کوئی خبر نہیں۔ اسی لیے عادت ایک اور مقام پہ فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا،
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ سورہ یعنی سورہ نبا مکی سورہ ہے، اور اس صورت کے مضامین بھی تقریباً وہی ہیں جو گزشتہ نشستوں میں ہم بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کفار مکہ کے باطل عقائد اور نظریات پر کاری ضرب لگائی ہے، اور باطل عقیدے اور نظریے کا رد قرآن مجید فرقان حمید نے کیا، اور رد کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا، ہمیں بھی سکھایا کہ جو باطل فکر ہے، باطل نظریہ ہے، باطل عقیدہ ہے، اس کا رد کرنا، اس کا جھوٹ بتانا اور اس کا بطلان بتانا، یہ گویا قرآن مجید فرقان حمید کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید اپنے انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو چاہیے کہ انسان غور کرے کہ اسے جو کھانے کے لیے چیزیں دی گئی ہیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور گھاس، تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کو۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، وفاقیہ کا مطلب تو ہو گیا میوے، اور اردو زبان میں جس کو ابا بولتے ہیں، عربی زبان میں وہ آ گیا ہے چارے کے نام پہ، اس کو چارہ اور گھاس بولتے ہیں۔ ہاں نا، ابا ابا، تو یہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ابا مانا گھاس، چارہ۔ باقی آپ کچھ سمجھدار ہیں، مجھے تشریح کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ متاعً لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو ہم نے اگائی ہیں، کبھی ان پر بھی دھیان دو۔ پھر تمہارے کھانے کی چیزیں، تمہارے جانوروں کی کھانے کی چیزیں، دونوں کے سب، زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، گھاس زمین اگا رہا ہے، پالک بھی اگا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ انسان کے کھانے کے لیے پالک اگایا جا رہا ہے اور جانور کے کھانے کے لیے گھاس اگایا جا رہا ہے، تو یہ جو زمین مختلف قسم کے اناج اگا رہی ہے، تو کیا یہ تمہیں خدا کی قدرت پر دلیل نہیں معلوم ہوتی کہ تمہارا پروردگار کس قدر عظیم قدرت والا ہے؟ اور پھر جس جانور کے لیے یا جس شخص کے لیے، یا جانوروں میں بھی مختلف اقسام ہے نا، ہر ایک ظاہر ہے کہ شیر گھاس تو کھائے گا نہیں، شیر کے لیے کچھ اور غذا ہے، مگرمچھ کے لیے کچھ اور غذا ہے، مرغی کے لیے کچھ اور غذا ہے، شاہین اور باز کے لیے کچھ اور غذا ہے۔ تو وہ قادر مطلق کتنی زبردست ذات کہ جتنے تمہارے کھانے کے لیے چیزیں متعین فرمائی ہیں، اور پھر تم ان کھانوں کو، قسم قسم کے میوہ جات کو، قسم قسم کی سبزیوں کو تم کھاتے ہو، تو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اور وہ پھر وقت آنے والا ہے، اگر تم شکر ادا نہیں کرتے، وہ وقت آنے والا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور پھر جب وہ آ جائے گی کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ، یعنی قیامت کا دن، تو پھر وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گی، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ہی فکر ہوگی، وہی اسے بس کافی ہے، بس ہر آدمی اپنی ہی دھن میں مگن ہوگا۔ اس دن ایک ہی ذات والا، ایک ہی ہستی ہوگی جو یہ پرے میدان حشر میں ارشاد فرما رہے ہوں گے، انا لہا انا لہا انا لہا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے انتظام کریں، اہتمام کریں، انصرام کریں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا
کس چیز نے تجھے فریب دیا؟ کہ اپنے کرم والے رب سے تو دور ہو چکا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء کو درست بنایا۔ فسواک فعدلک، ہاتھ کی جگہ ہاتھ، ناک کی جگہ ناک ہے، کان کی جگہ کان ہے، آنکھ کی جگہ آنکھ ہے۔ پھر چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آنکھوں میں روشنی ہے، ناک سننے کے لیے، زبان چکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے ہیں، ہاتھ، ان دونوں ہاتھوں سے ہم کیا کیا کام کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کیا کام ہوتا ہے، الٹے ہاتھ سے کیا کام ہوتا ہے، پیر، بیٹھنے کے لیے زمین، سونے کے لیے زمین۔ تو یہ جو اللہ نے تمہارے اعضاء کو بنایا ہے، کبھی اپنے ان اعضاء کے اوپر غور نہیں کیا کہ کیسے اس نے ہموار فرمایا ہے، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں ترکیب دیا ہے۔ تو اتنا کریم وہ رب ہے، اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی تم شکر کے دو لفظ ادا نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ کہ آدمی صرف اپنی ذات پہ غور کرتا رہے، اپنے آپ پر غور کرتا رہے، تو وہ پروردگار عالم کتنا کریم ہے۔ ابھی جمعے والے دن جو ایک بچہ آیا تھا، بول نہیں پا رہا تھا، ہکلا رہا تھا، تو یہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی قوت دی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بولنے سے پہلے یہاں کنیکشن لگانا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں لیکن کنیکشن نہیں لگاتے، یہاں سے لے کے اندر، ڈائریکٹ یہاں سر کے اندر سے آپ جائیں، یہاں اندر ایک پلگ لگا ہوا ہے، جب بھی بولیں پہلے وہ پلگ لگا لیں، جب کنیکشن ہو جائے گا نا تو پھر آپ پہلے سوچیں گے پھر بولیں گے۔ ہمارے یہاں اکثر حال یہ ہے کہ وہ کنیکشن نکلا ہوا ہے، بولنے والے کو بس بولنے کا شوق ہے، بولنے سے مطلب ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا نا کہ خلق الانسان علمہ البیان، اس نے کائنات کی جان انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر انسان کے متعلق فرمایا کہ علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان کرنا سکھا دیا۔ تو بچہ 2.5 سال میں بولنے تو لگ جاتا ہے، لیکن 60 سال کی عمر تک اسے یہ تمیز نہیں ہوتی کہ کہاں کیا بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ یہ بولنے کی صلاحیت، قوت گویائی، یہ تو اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے، لیکن یہ صلاحیت کہ کہاں کیا بولنا ہے اور کہاں کیا نہیں بولنا، یہ سیکھنے سے آتی ہے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے آتی ہے۔ تو رب کریم نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اے انسان کبھی اپنے آپ پر غور کر، تو ایک ایک نعمت کے بارے میں بھی غور کرو گے نا تو پھر کبھی بھی اللہ سے دور نہیں بھاگو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔